سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جیسے نعرے کی آپ آواز نکالتے ہیں ایسے درود شریف پڑھیں. سب چیزیں بدل گئیں، اب یہ انداز بھی بدلیں. اچھا پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. مسلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو کنواں کڑوا ہو تو عابدان تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ تو میٹھا ہو جاتا ہے.
وہ ذلیل کمینہ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. انہیں کہا کنواں میں نو دسو. انہیں تھک سٹی تے او پہلے نالوں بھی پانی زیادہ کڑواؤ. انہیں کہا جس کنویں وچ پانی نہ ہوئے تے وہ لعابدان پاندے تے او کنویں دا پانی جڑا وہ نہر بن جانا چشمے بن جانا. وہ ایک کنویں میں تھوڑا جا پانی سی. انہیں کہا مینوں بھی لے چلو. انہیں تھک سٹی وہ پہلا بھی غرق ہو گیا پانی. وہ میں شعر اگے پڑھن لگا. انہیں کہا جس نبی دا تو مقابلہ کرنا ہے انہیں کول صحابہ بچے لے جاندے تے انہیں سرہ تے ہاتھ پھیرنے برکت واسطے. انہیں کہا میرے کو بھی بچے لے آؤ. انہیں اپنا پلیت ہاتھ ایک بچے دے سر تے رکھیا اور بچہ گنجا ہی ہو گیا. تے نہیں تسی دوسری طرف بات لے جا رہے. میں او گل توجہ. انہیں کہا بھئی جس بندے دی اکھاں خراب ہومن او محبوب خدا اکھاں وچ اپنا لعابدان پاندن تو دی اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں. ایک بڈھی دی شامت آئی. انہیں بڈھے نو نپ کے لے گئے. انہیں کہا دی ایک اکھ خراب ہے. انہیں جدو اپنی پلیت تھوک پائی تو دی دوسری اکھ بھی چلی گئی. جن سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے جن سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے. حضرت جابر بن عبداللہ کو سانو کہہ دیں مبالغہ کر دیو. جابر بن عبداللہ کو پوچھے گیا میدان حدیبیہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. انہوں نے کہا جی وہ نبی علیہ السلام دی مبارک انگلیاں جو جڑے چشمے جاری ہوئے تو سی کتنے بندے سی؟ آپ نے فرمایا ایسی تا سی 1400 لیکن سن کان کھول کے جے لاکھ بھی ہوندے تے پانی پورا ہو جانا سی. کہتے جی یہ مبالغہ کرتے ہیں. میں کہا جلیا تینوں کی پتہ ہے تینوں کی پتہ ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی. اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ. اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے علامہ ساجد مدنی صاحب نے سارے ہیں تسی مل کے کسے پلیت دی پلیتی وال تسی کان بھی نہیں دھرے. ہر پریشان نہ ہویا کرو. غازی تنویر میں نے جڑا لکھیا نا ایک نظم او دے وچ انہیں بڑا کمال دا شعر لکھیا. انہیں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. یا رسول اللہ لبیک 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 زور لاؤ زور لاؤ لبیک زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک او پیچھے کھڑے سارے زور لاؤ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ دیکھو میرا 24 گھنٹے یہی کام ہے. میرے ہاتھ تے کوئی نہیں تھا کہ ایتھے چک کے نہ لبیک دا نعرہ لاؤ تو وال کر کے لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک کر کے نعرہ لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا. بس اس شعر دا مطلب سمجھ جاؤ. زیادہ آسانو کسی دی نا لین دی لوڑ بھی نہیں. ادھر سے جب ذلت ان پر مسلط ہو گئی تو آپ رسول اللہ کی دین کی بات کریں, آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کریں. کس نے کس کو خوش کرنا کتنی عجیب بات ہے.
آپ حضور کی عزت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ ختم نبوت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آیا آیا دین آیا، کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس جی بس، تاجدار ختم نبوت، آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہیں، آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے۔ چشتی صاحب شعر پڑھ دیں، قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، اتنی محنت آپ نے بھی کی، وہاں سینکڑوں گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر، ڈرائیور بھی ایسے ایسے لبیک کہہ رہے تھے، موٹر سائیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ، یہ اتنی محنت لاکھوں روپے آپ نے لگائے، تو مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ انا افضل الناس خروجا اذا بعثوا، میرے آقا کہتے تھے خود فخر کیتا، عہد کر کے حضور نے فخر کیتا کہ مجھے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ انا دا معنی میں جی، حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ میری امت اس کو کھول کر کان سنے۔ مولوی ملوانے تے نہ جائے، میرے جائے ان پڑھ مولوی دو لفظ پڑھ کے تے حضور دے بارے گال کرے کوئی، نا نا نا، حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اور کیا آپ کسی نے بات کرنے میں؟ کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم، یہ نعت کا شعر حضور نے خود سنا امام بوصیری سے، فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئی؟ قیامت، ہاں جی، حضور نے سن کے تے چادر دیتی، جو قوم ابھی نیند میں پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا، دو قوم کو ملا کے، تم سی کی سمجھتے ہو انگریز جاگے ہوئے ٹرین بنا دیتی، اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا، بوصیری اس شعر کو بدلو، دنیا میں بڑی ترقیاں ہوں گی، جہاز اڑیں گے، یہ ہوگا، ٹرینیں چلے گی 500 کلومیٹر کی رفتار سے۔ میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، جو مرضی ہو جائے، جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے؟ اللہ اس واسطے کدی بھی سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں جی، انہیں دسنا ہے سانو، انہیں چوراں نے تے چوراں دے یاراں نے دسنا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ ہے ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، بس۔ اسے برکت نہ آج کی تاریخ ہے، نہیں یار دوسری دسو، چاندی کیے وے لو جی 18 تاریخ، اس سے مناسبت نہ صدیق اکبر دا خطبہ سنو، سبحان اللہ۔ اس آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بنوا دیں گا، میں تواڈے کھمے لوا دیں گا۔ جس کام نو اجے کھمے تو باہر نہیں نکلی انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم فیض آباد کیوں گئے۔ ہاں جی بس کرو، بڑی ہو گئی، کھمے دی جان چھوڑو۔ کھمے قبر اچ نہیں پوچھے جانا تیرے پنڈ بجلی آئی سی کہ نہیں سی آئی، تیرے پنڈ جڑا سڑک پکی سی کہ نہیں،
تیرے پنڈ دا جناب ایم این اے تے ایم پی اے کون سی, چیئرمین کون سی اور کونسلر کون سی. تیرے پیو دی عمر 50 سال ہوئی یا 2 سال ہوئی, تو پیدا ہویا تے مر گیا. اے نہیں یہ پوچھے جانا پتر دا ویاہ کر کے آیا, دوترے پوترے ویکھنوں کہ نہیں, جناب اتھو پنڈو چھڑ کے تے گجرات کسی سٹی وچ اچھا جا مکان بنایا ہی کہ نہیں. اے نہیں سوال ہونا, سوال اے ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے دس اس محبوب نال کی کر کے آیا. اتنی گل ضرور کر کے جانا. اج جو فرشتے پوچھ رہے ہون ایتھے ہاتھ آ جان, انہاں دے بارے پوچھ دیو, میں تے منڈار وچ لبیک لبیک کر دے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا, کیسی بات ہے. آپ جناب سرکاری خطبے آئیں گے کہ امن کے درس دو, امن کی باتیں کرو, پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے. امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو. امن پاکستان میں صرف ان کے لیے یہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان وچ امن ہویا, درود و سلام تے پابندیاں لگیاں, پاکستان وچ امن ہویا, امن ہویا, علماء تے فور شیڈول لگے, امن ہویا. ممتاز قادری دہشت گرد بن کے نہ جناب پھٹے تے لایا, امن ہویا. انہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا, امن ہویا. قرآن و حدیث کڈیا, امن ہویا. ختم نبوت تے حملہ کیتا, امن ہویا. اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے, امن ہویا. سندھ اسمبلی ہولی منائی گئی, امن ہویا. کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. کہہ دیں جی یہ لبیک سیاسی نعرہ ہے. کئی علماء نے میں نے شکایت کی تھی, مسجدہ دے 9 دولتی صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کو کھوتا کوئی نہیں سی سواری واسطے, آن انہاں کو گڈیاں آ گئیاں اور کہہ دیں مولانا تسی سیاسی گفتگو کی تھی, انہوں پوچھ اور تیرے پیو دا بارے گل کری, تیرے پیو دا کی کارن, تسی ممتاز قادری واسطے گل کی تھی, انہوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں وہ بیان کر دینا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اوہ توجہ, 2 گلاں میں نے کرن دیوں, نعرہ میں ان پتہ لگ جا تسی دیسی خوراک کھان دیو. تاجدار ختم نبوت, میں اتنا سارا دیسی گھیو تے نال 2 مرچاں نہ روٹی کھا کے آیا, اے تاں بول رہے ہیں. انہاں ایڈا گوشت تے مچھیاں تے رکھیا, میں آکھا نہیں یہ کھا کے تے تقریر نہیں نہ ہوندی, گل وچ ہو رہے. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. بالکل کوئی پتہ لگنا کمزوری دا, ایویں تسی جناب تکے کھانے کھا کے لکھاں بیماریاں لا لیاں تسی. ہاں مرچاں گھوٹ کے روٹیاں شروع کر دے, پاکستان دے قرض بھی اتر جان گے, برما دے کم مسئلے بھی حل ہو جان گے, شام دے مسئلے بھی حل ہو جان گے, اے ہوٹل خود بخود بند ہو جان گے, اے یاشیاں دے اڈے بند ہو جان گے. تے میں تو اپنی سچی گل کرنا, جیڑی پاور اس طریقے میں جناب سنانا, تسی بیٹھو میں سنانا تو توجہ توجہ, میں تو اپنا سچی گل کر رہا جی. اے لبیک دی حکومت آن دیو,
توجہ توجہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بیٹھ کے پھر یہ ساری بدنظمی ہو جائے تسی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لاواں تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے تسی گل میری توجہ نہ سنو بس گل مکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی نعرے لگ گئے میری آن دا مقصد پورا ہو گیا اللہ واللہ میں رستے بھی سوچ کے کہنا میں تو بھی مڑ جاواں نا تو میری حاضری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات ہاں جی اے تواڈے چمکدے ہوئے چہرے اینج تواڈے تے نور برس رہا تو میں تانوں ویکھ رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیاں تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑھے نا تے رب تامی نہیں انہوں مسترد کردا فرمایا بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے ہی نہ تو کا مذکر رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ریاکاری نہ بھی درود پڑھے جائے تو پھر بھی رب العالمین قبول کردہ جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرا چور آیا تو قبول نہیں نا جی جی ہاں جی ڈاکو آیا چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا یہ تو کوئی نہیں نا شری بات یہ تو قبول کوئی نہیں اتھے بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نہ سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نہیں میں نبی دا نا تا تسی لیا نا کیا بات یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کام چنگا ہے ہاں اے تے جانوراں بھی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لے آیا نا سگو حضور دے آپ نے سامنے آ کے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کر دے ہو رب ہے جنت دوزخ میں نہیں ویکھیا میں انہوں اپنے ہاتھ نہ شکار کر کے لے آیا انہوں رستے میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تو انہوں نہیں مندہ اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تو اڑا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو ہون گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ حق واہ گو نو پتہ سی گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جاؤں یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور ادھا مقابل لے آؤ نا کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں کہو نا غیرت ایمان غیرت نے تو کہو نا ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دیتیاں ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد انہیں کیا لبیک انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں لے آؤ نا اس نے موقع ہوں گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے پتر اس تو وڈا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر آپ تے بہت ڈاٹے سن جناب پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاٹے سن میرے آقا نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا ہاں جی ہاں جی اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل چراندے سن ایتھے جناب 4 پیسے اتنیاں شانہ ہوون
تے حضور دیاں اٹھنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا اللہ. اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن, حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے شہید ہو گئے سن. اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں, لیکن صدیاں گزر گئیں, آج نہ آیا کہ نہ آیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری. تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے, دیہاڑی تے چراندے سن نا, راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا, میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں, میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اٹھنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اٹھنیاں, دیہاڑی تھک گئی ہو ہن تانوں پٹھیاں بھریے جناب. اے عشق دیاں گلاں. ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے. صحابہ تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے بک گیا کوئی, ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کوئی گلی تے ویکیا, کوئی کھمبے تے ویکیا, کوئی کونسلری تے ویکیا, کوئی چیئرمینی تے ویکیا. اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی, اے کدھر گئی تو زور لاؤ بھائی زور, یا رسول اللہ زور لاؤ سارے. اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا, جواب انجی دینا ہے جی ہر نعرے دا دینا ہے. بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی, ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی. ہاں توجہ جی توجہ, میں توجہ. ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے. آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی, اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی, فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں. غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا, آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا. صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا, فرمایا آ جاندہ ہے. تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہے دوروں. صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا, فرمایا کون ابا ذر, فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا. کیوں جی حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتے رہ گئے, عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا, میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڑیا تے سامان میں سر تے چکے ٹریا. تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی. ابو ذر نو عشق عقل کہے اور تو ایک نام ہی گیا, خیر ہے تو واپس چلا جا, 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے, واپس چلا جا. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں, ہر دو امیر کارواں, عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ویل عقل آ گئی, اور خیر ہے یارا تیرا اٹھ تیرا تو عذر بھی بن گیا, تیرا اٹھ بیمار ہو گیا, سامان سر تے چاہ کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا, واپس چلا جا تپتے ہوئے ساراون. ایک عقل کہے پیچھے چل, اقبال کہندا عقل بہیلا می برد, عقل پیچھے چھکے, عشق رسول دھکا لاوے. چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو, چلو جی جدھر. یا نبی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نہیں بھائی زندہ باد ہے, نعرہ نہیں ہتھوں کڈو, نعرہ ڈھڈے چو کڈو. یہی تو انہوں نے دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بھولے, پہاڑ تے درخت بھی نہ بھولے, پتھر بھی نہ بھولے, اٹھ بھی جھلے نہ بھولے. اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے, ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے, اور تو آڑے کلرک کیویں بھول گئے ختم نبوت نو. اے جواب اسی نہ کولو لینا ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا, میں ایتھو کر کے نعرہ کڈو. اے نہ جنہ گنڈیاں جڑے گنڈے چاندے نہ کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے, انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت. نہ لعنت بھیجن دی گل ہے, تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے. ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے. ہاں جی ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا, جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا. کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا, سب کچھ ہویا. انہاں کیوں ہوئے اسی تہاڈا واچ لسٹ وچ پتہ کیوں آئے, انہاں کہا فیض آباد کی بنیا. اللہ
وہ فیض آباد کی بنیا وہ سب کچھ ہوندیا انہاں مولوی تہاڈی ٹینڈ کر آئے اللہ اللہ اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کو موجود ہے 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بش جڑا نا اڑ کے تے اینج مار گیا گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھان اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا پھر واچ لسٹڈ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا اللہ ایسا توجہ جی توجہ ایک ہی سمجھ دے سن کہ یہود و نصارہ مسجداں جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آ گئی پولیس جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں ہاں جی اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تو انہیں جدو دسیا نا جی آج بھیڑیے میرے نال گل کی تھی حضور نے فرمایا نہیں میں مجمع لوانا ہن دس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے سمجھ آئی گا لے موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ امام بخاری کہنے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے اللہ اللہ توجہ جی او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملک فی السماوات فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں اے جلسہ نہیں کرنا جی مدنی صاحب نے کئی پریشانیاں کی تھی دھمکیاں دی گئی بچہ لگدا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عباد رسول اللہ کی ہوگی یا رسول اللہ لبیک عباد حضور کے دین کی ہوگی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ دھمکیاں دی گئی کیوں جی ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں پاکستان اس لیے بنا تھا دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانو بھی دسو پاکستان تو ہڑیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا بالکل میں تواڈے نال سچی گل کر رہا ہوں ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکی آج کل لا رہا انہوں کا بچے آتے صحیح انہوں بھی اسی جواب دینا وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے
ہاں جی لڑ وہی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہون تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کہون جی چلیے جی تو پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام وے ہاں جی وہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں آخر امن نال کم از کم شام اچتا ہوتے امن کراؤ نا امن دے درس دیو سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن توجہ بھائی اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کون سی باتیں کرتے ہو کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا میں منن والا بندہ ہاں جی میں نہیں پڑھیا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا اللہ اس تلوار دے ہوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن والمرو بالجبن لا ینجو من القدر میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے واہ 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 آگے بڑھنا عزت توجہ حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے سمجھ آئی نا بات آگے بڑھنا عزت ہے اور فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اللہ یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے ننگ آر ہے شرم بیسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرو بالجبن لا ینجو من القدر فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا پھر اللہ جی تپ چڑھ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ عدیل ہو رہی تو نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے باہمیں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہوئے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوئے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں اللہ ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا امیہ ابن خلف سی نا امیہ جیڑا حضرت بلال نو کٹدا سی انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جال آ گیا انہیں کہا اے نہ ساڑھے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سباڑ ابو جال کہنے لگا تو کون ہے انہوں نے کہا تو کون ہے جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑھا سردار ہے فرمایا چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تانوی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے تو اے تھے اس تے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی کل کی اے تھے اپنی مسیتی بے کے امن دیا گلہ تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلامہ دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدوں آیا نا بدر دا موقع
ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی، وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں ساتھ بن معاذ تینوں کی کرم، تو نہ جاویں بدر، تو نہ جاویں۔ ابو جہل آیا، انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی، تو ساڑا سردار ہے، چلو الوداع تے کر آن آگے۔ اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو، تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچ لے گئے۔ کیوں جی بدر اچ پہنچا کہ نہیں؟ اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے، تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر آلے دن، نسی جاوے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے۔ حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی۔ ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو، بدر میں امن کا درس نہیں دیتا۔ حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن، تے حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں، واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام، واللہ میرے نال انج ہویا، میں ہاتھ رکھیا تے میں نو ایویں کرنٹ لگیا، میں پیچھے چلا گیا تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انجن چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ میں پھر معافی منگی، میں آکھا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان ہاں، کم از کم میں نو سلام تو پیش کر دو۔ پہلے ہتھوں وچ میں نو کرنٹ لگیا، میں پیچھے ہو گیا، میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے، اسی یہی کہندے او چور آیا، ختم نبوت دا ڈاکو آیا، کہندے نہیں نہیں ساڈا لیڈر ہے، تینوں اے لیڈر مبارک، سانو ایمان دا تقاضا مبارک، تاجدار ختم نبوت۔ اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا، او مسجداں دے سپیکر لان آیا، او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا ہے۔ اللہ کیوں نہیں 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 اینج نہیں رہا، یہی تو گل ہے، یہ سا تانوں دوسری طرف لانا چاہتے ہیں، تہاڈا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار ہے، یہ ایٹم بم نال بھی زیادہ کم ہے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ جی توجہ، میں او موٹا سی نا جی، او نسی جاوے بدر والے دن، توجہ اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکتے نہ انہاں کی ویکھیا۔ شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا، کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں، تے فلما ترات الفئتان نکسا علی عقبہ، جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گئے گھوڑا پکڑ کے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل، پھر نکسا علی عقبہ، پھر پچھلے پیراں تے نسیا، انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، پترو جڑا میں گڑ بندا ویکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی۔ اللہ اللہ اللہ، اے ایف سی والے دس سکتے انہوں نے فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا، یا پولیس والے دس سکتے۔ انہیں کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، توبہ توبہ، کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا، پترو ہن کی بننا ہے؟ شیطان نسیا اتھو، اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا۔ اللہ اے میری گل یاد رکھنا، اے بدر وچ ہویا نے، پھر وہ کیا انی اخاف اللہ، مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا، اج حضور دی آج لے ان کی پناہ۔ ہاں اے کدی بھی جدو شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے؟ شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا، تے جدو فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا۔ بہت بڑی گل، دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھپ دے اٹک دے چھپ دے، وہ کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا۔ میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے، انہاں کہا اسی اودے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد او کی ویکھیا، صرف انہوں دسنا ہے، اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا۔ تے آئندہ بھی کوئی غلطی نہ کرے، حضور دی ختم نبوت تے اسی دو نمبریاں کرن نہیں سی گئے۔ جی 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 جی، آئندہ بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جیڑا حضور دی پولیس والے سن لیا، جدوں حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، ایک کوئی مسئلہ نہیں، انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے۔
میں مولوی بن گیا نہ وردی پا لی گل دیکھ سچی بات ساڑیاں ماما سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی واہ 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 ساڑیاں ماما جدو لبیک دی سانو گھٹی دیتی تے پھر مولی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکتا سی اللہ سانو تو انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کو کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نو کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڑے مگر پہ گئے او کوئی وچلا راہ کڈو اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے اللہ توجہ بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دیتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا ہائے 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 میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے اسی تانوں اتنا بم بنا کے بھیج دیا مڑ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی حکمرانہ دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہاں نو اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہ جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے میں انہاں نو کیا انہاں جا کے کہو 9 بجے کرو اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ چاہ کے نیچے نہیں آتے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 توجہ اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جاندہ سی کھا کھا کے آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ حلق بلال فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ لمحہ پاؤ انہوں فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ انہوں لمحہ پاؤ آہا کیا جی یہ اسلام ہے ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے کیا جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال اللہ 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 واہ واہ ہاں ستم زدوں کی ڈال بس لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈال ہے جی ہاں جی میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے ہوتے روزانہ بچے نو آکے تنگ کرن انہوں نے بھی تنگ کرن ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ ہوتے گھر کوئی چھاپا مارا اللہ میں آکا تُسی ہون وقت تو جان آڑا ہے ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے انشاءاللہ ہاں ہون بیوہ جڑیاں تے یتیمہ دے ہون قرلانے دے ویڑے جان لگے ہون ظالمہ نو نت پان دا ویڑا آیا دیکھو دیکھو کون آیا اے میں اپنی طرفوں نہیں اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے اسلام کا مزاج بھی یہی ہے سیدنا صدیق اکبر دا پہلے خطبہ یہ ہے یا ایوہ الناس فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي الصدق امانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع اليه حقه ان شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي
حتی آخذ الحق منہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا. اللہ. تو انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دوں. کیوں جی؟ تے والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف. ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے احسن فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھدے ہو اسی طاقتور ہاں. فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں. میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ ایک کوئی جواب ہے بندا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا. اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھیا نہیں. اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دی. اللہ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم بھی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے؟ انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی. اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دیکھو دیکھو کون آیا؟ اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا، اینج دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہ اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہیں فقط برد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیران دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیران ادھو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کبھی نعرے تکبیر. ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو توں لانا سی تو نہیں لا سکتے. میں کہا پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگدا نعرہ. میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تو اتھو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ نالے منہ بھریا گیا، نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا، نالے دین مبارک آ گیا۔ جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے، جس دین واسطے حضور جنگاں میں تشریف لے گئے، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا، جس دین واسطے جنگ یرموک کے نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڑھے صحابہ بھی چلے گئے، جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا۔ میں نو پیر صاحب دس رہے سن، نہیں وعدہ نہیں، کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے، یہ تے دلاں دے سودے، ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے۔ دل کو پہلے پوچھ، توجہ توجہ، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے ووٹ کنوں دینا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، گڑی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا ہے؟ پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دے قانون نو دینا ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ جی گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ، میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا؟ اللہ پھر کی مطلب ہے؟ نمازاں تو انہاں بھی پڑھیاں سن حضور پیچھے۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جا اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ نگی چادر تان کے سو گئے، اونے نہیں سونا، اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ۔ ہاں اینج کر کے انہوں نے کہا بس آئے پچھے ہٹ، اب گل حضور دی ہونی، حضور دی عزت دی ہونی، حضور دی ختم نبوت دی ہونی۔ تے گل بہت ڈاڈی ہے، جے میرے آقا و مولا نے قبر اچ فرما دیتا نا، تو بدر اچ میرے نہ کی آنا سی، ٹکڑے کی کرانے سن، تو تے ایک پرچی میرے دین نو نہ دے اللہ جے یار نبی خلیل اللہ عمان تو انہاں دی اگ واسطے دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب کو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے، صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کرے ہو۔ اللہ گل بڑی ڈاڈی نے، حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں۔ ہاں تو آڑی میری فکر سوچ تھلے بہت ہے، بہت تھلے آڑی گل آن۔ ہاں اے مولوی آئے میں جناب کیبلہ تے بہ کے بک بک کر دینے، انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں، حضور دی شان بہت اگے جا کے۔ اللہ اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس ویلے جلوہ گر ہوں گے۔ ہاں جی اے بہت ڈاڈی گل نے۔ جے میں آگے چشتی صاحب نے سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکہ فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا، نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ، زبیر بن عوام جان، مقداد بن اسود، روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی، او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ، زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے دوڑائے، اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے، تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تو تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔
سنو جی اگر مگر چوں کیسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن والے ہو اخلاقیات بتانے والوں ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھروں نہ کدھروں وصول کر لگے گا. اللہ 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 اے گل بڑی ڈاڈی. اللہ اکبر. فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا. فرمایا خط کڈ تیرے سامنے علی کھڑیا. اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنک تو لنہ کے علی تینو قتل کر کے تیرے ڈھڈ چو بھی خط کٹے گا. خط تیرے گھوڑے. اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم. یہ جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون نال بھی ایمان ہوندا. مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کٹ کے خط دتا ہے. اللہ جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو. اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت. گل کوئی توجہ اور میں یار گل تم کرن دے ہونا گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خط سنن والا ہے. اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے. آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا. حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جویں رات ہوندی یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا. اگے پھر فرمایا جے قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ. ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے. اس خط کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی. لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال چ آ گئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دے. ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا. اس خط دے وچ دسو اے کی ہے اے تے حضور دا دبدبا. لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ نے آیت نازل کر دیتی. فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو. تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی. اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی. ادھے تے دھمکی سی. لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی. اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے رسول اللہ دے سن. رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا. فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کیتی انہیں میرے نال دشمنی کیتی. آج اللہ رسول دے دشمناں نوں تسی پرچیاں دے کے کینوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے. بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری. عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے. عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں کہا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا. کہندے میرے آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا او بھی رک گیا. جاندا میں اونوں تلوار ماری او دی گردن کٹی او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا. میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا. اللہ اللہ
اینے پتھر ماریا تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں یہ بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت دے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا صحابی کو تو خط لکھیا گیا تو خط بھی حضور دی حمایت چے لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا ستایا دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کام سی۔ ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلہ کر دے لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی، انہاں نو اتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڑھے خلاف ایک گلہ کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلامہ دا مزاج کے وے ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے ساڑھا مزاج ہے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جب آپ خلیفہ بنے تھے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا پھر اسی زیارت کس دی کریں گے۔ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہوون بلال ہوئے کوئی ہوئے پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اے بھی گل بڑی ڈاڑی پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریریں سن کے بعد مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے ہاں جی وہ کہن سن انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وڈی لفظ کی ون جی میں ہوں ادب دا کی ترجمہ ہے، اور میں اسی بھی اس دن تہاڈا تماشا ویکھاں گے۔ آج تسی ساڑے مذاق کر رہے ہو نا، پھر جدو پانی آیا تو پھر مٹکے چ بند ہو گئی قوم، انہاں سمجھا مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی، ایک مٹکے چ فلانا مرتاد قوان سی دوسرا تے اب اللہ رب العالمین فرمایا دوویں ہوا ایک ادھروں زور لے آؤ تے کدھروں دوویں مٹکے جدوں ٹکرائے نا تے وچوں نوح علیہ السلام دا منکر نکلیا تے فرمایا ہن پتہ لگے کہ میں کشتی کدے تے چلانی سی۔ اے جڑے باہر جا کے مذاقاں کر دیں نا ساڑی گفتگو دیاں تے جی اے نا مولویاں کی کرنا ہے، بڑی ڈاڈی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگوں نال جنہاں دین نال مذاق کیتا انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے۔ اللہ کیوں جی اور کس طرح ہونا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا جنت دے دروازے تک کچھ لوگوں لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر قرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، ممتاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا کیا انہوں نے کہا چلو جی دنیا تی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تے تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا تے دین نال
یہ تواڈے نال مذاق دا جواب ہے. باز آؤ, ڈرو خدا سے. تسی نہیں, تسی تو حضور دے غلام ہو نا. میں تواڈے نال نہیں, تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں. انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا, انہاں نال میری گل ہے. ڈرو, ورنہ ادھی راتی تسی کتھوں کتھوں لکھاں روپے میں رستے چ حساب لا رہے سی, تو جیڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا, یہ لکھاں روپے آج دے بن دین. جا یہ لکھاں روپے اسی تو کروڑا تک کام چلا جاندا. تواڈے تے جلیو قیمت ہی کوئی نہیں. قیامت والے دن حضور بلان گے, اس دن پھر تواڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ. ہاں جی, قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے, تسی سوچیو کیویں لگنا. اللہ, تواڈی کوئی قیمت نہیں, واللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں. پوری دنیا تواڈے کول خوف زدہ ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں, غدار نہیں. ہاں غدار نہیں. پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے. یمن بھی لٹیا گیا, شام بھی لٹیا گیا, عراق بھی لٹیا گیا, افغانستان بھی لٹیا گیا, اردن بھی لٹیا گیا. کی بچیا ساڈے کول؟ ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا. ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے. ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکتے ہیں جی. اے جڑے کیبل, میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو, تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے. تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں. کوئی تقریر او دے خلاف نہیں کرنی. انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے. شامی ساڑی گڈی آئے گی, انہوں لے آئے گی. پکی گل. پاکستان کا کھاتے ہو, اس کے خلاف بکواس کرتے ہو. پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے, ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے. ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے. تینوں بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا, مودی نہ جا کے رشتے کر. پاکستان تو صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بنیا, اسلام واسطے بنیا, ناموس رسالتی حفاظت واسطے بنیا, ختم نبوت دے اللہ منو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا. حضور سدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میرا گل کرنا. دو چار دیاں مشکاں بن کے اسی جدو گڑی پایا نا, وہ کہے گا کدھر لے جا رہا ہو؟ انہوں کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا. تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا, تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا, تینوں اتنے انہوں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال. ہاں جی, مودی نال جڑا وڈا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے. سب کچھ بکا تھا, عزت اسلاف بھی بکی. دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے ہیں مولی خادم گاڑاں کٹتا. حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تو ہڑ کو بھی پتروں حساب لینا ہے. اتنے تو ہڑے کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ. مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں تو اللہ کی ہیں. بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بالکل, بے شک, بے شک. اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں. لو جی جنگ قادسیہ کی آخری گل سن لو. بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا ہے, مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ جی, میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ. مسلمانہ دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا. چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو. قادسیہ پتہ ہے نا, بہوں وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن. روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو گیا. اللہ. ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار, وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا, ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی. تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے, میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا. حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نسدا, تو میں نو سنائی آ کنج فتح ہویا. انہوں نہیں سی پتہ عمر یہی ہے. کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے, اونٹنی سوار دے نال. انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر, لوگاں کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. انہوں نے کیا اے عمر, انہوں نے کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. انہوں نے کہا تسی میں نے اتھے نہیں دسیا. فرمایا نہیں, تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا, میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی؟ پروٹوکول کے بغیر
کیا قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے تو معمولی جی تمہیں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت تمہارے تھے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن ثقفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے اینج ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے اے نہیں سی کہو کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لاؤ اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے اینج نہیں سی ہاں او پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ بن نہیں سکتا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے ہوتے قالینہ بچیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالینہ بچیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تاکہ انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچن اے حضور دے پھپھی زادن زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ سبحان اللہ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا او دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کر ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کر لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کو اسی زخمی صحابہ تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا گارے سورج پہنچاندیاں سن انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چاہ گئی ہیں فرمایا سعد نے فیصلہ کرتا نہیں دیتا انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی حیثیت ہے اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے اللہ اے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کہا تو دوبارہ گل کی تھی میں تیرے دند بار کٹ دیاں گا پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نا کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی میں آکے جڑے پیسے لے کے آندھیں چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے حضم کر دے باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو سی لے لواں گا پیر صاحب کو لے لواں 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی ساڑی قیمت کائنات ایک ہوئی ہے وہ محمد عربی دی غلامی ہے اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمایا پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو سی لے آئے سی نا انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے سبحان اللہ سنا دے میں جی ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا امام حسن والی تو بہت لمبی ہے او دے ہوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ
قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين مريكة وأكرم مشيرة مرا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا. سبحان اللہ. ہونے دا ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب. الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا لامی پری تو شاہن